صادق صاحب روزے کی حالت میں جانوروں کو چارہ ڈالتے اور رات کو ایک گلاس دودھ بھی نصیب نہ ہوتا اور بہت سارا دودھ بیچتے تھی۔ ایک دن روزے کی حالت میں چارہ ڈالتے ہوئے صادق صاحب بے ہوش ہو کر گر گئے تو لوگ انہیں اٹھا کر گھر چھوڑ گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو بہو نے کہا، بابا جا کر کام کرو، ناٹک کرنے چھوڑ دو۔ صادق صاحب گاؤں کے چودھری کے پاس کام کرنے چلے گئے۔ 2 دن صادق صاحب گھر نہ لوٹے اور نہ دودھ گھر پر پہنچا تو وہ ڈیرے پر چلی گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بہو، بیٹا ایک گلاس مجھے بھی دودھ کا دے دینا، طبیعت کچھ خراب سی ہے، ڈاکٹر سے دوائی لے کر آیا ہوں، گولیاں سخت ہیں، دودھ کے ساتھ کھانے کے لیے کہا ہے ڈاکٹر نے۔ صادق صاحب نے صحن میں چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اپنی بہو کو آواز دی۔ ان کی آواز میں کمزوری بھی تھی اور ایک ہلکی سی امید بھی، جیسے انہیں یقین ہو کہ گھر میں اتنے جانور ہونے کے باوجود دودھ کا ایک گلاس تو مل ہی جائے گا۔ تبھی بہو ماتھے پر بل ڈالتی ہوئی سامنے آئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ ابا جی، دودھ تو میں نے سارا بیچ دیا ہے، جانوروں کے لیے چارے کے ساتھ ساتھ کھل اور دوسری چیزوں کا انتظام بھی کرنا ہوتا ہے، ذرا بھی دودھ نہیں بچتا، بس بچوں کے لیے رکھ کے باقی سارا بیچ دیتی ہوں، دودھ تو نہیں ہے۔ اور آپ نے ماشاءاللہ ساری زندگی تندرستی میں گزاری ہے، گاؤں کی خالص خوراکیں کھائی ہیں، آپ کو یہ گولیاں کچھ نہیں کہتی، پانی کے ساتھ ہی کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی اور برتن سمیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز صادق صاحب کے دل پر جیسے چوٹ بن کر لگی۔ انہوں نے کچھ لمحے اسی بند دروازے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نہ شکوہ تھا نہ غصہ تھا، بس ایک بے بسی تھی جو آہستہ آہستہ اندر تک اترتی جا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھے، ان کے قدموں میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کچن تک گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے پانی کا گلاس بھرا اور وہی سخت گولیاں پانی کے ساتھ نگل لیں۔ گولی حلق سے نیچے اترتے ہوئے جیسے انہیں اندر تک جلا گئی۔ ایک لمحے کو انہوں نے آنکھیں بند کیں، پھر خاموشی سے باہر نکل آئے اور ڈیرے کی طرف چل دیے۔ ڈیرے میں ان کے پاس تقریباً 35 بھینسیں تھیں، ساتھ ہی ان کے کچھ بچے بھی تھے، ماشاءاللہ اچھے خاصے جانور تھے۔ ایک نوکر ضرور تھا، مگر صادق صاحب زیادہ تر کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ صبح فجر سے لے کر رات تک وہ کولوں کے بیل کی طرح سے کام میں جتے رہتے تھے، چارہ ڈالنا، پانی پلانا، صفائی کرنا، دودھ نکالنا، سب کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔ جب دودھ نکل جاتا تو وہ بڑے پیار سے ڈول بھر کر گھر پہنچا دیتے، آگے بہو جانے اور اس کا کام جانے۔ صادق صاحب نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کتنا دودھ ہے، کتنے میں بکتا ہے اور کتنی آمدنی ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک بس یہ کافی تھا کہ گھر کا چولہا جل رہا ہے، بچوں کے پیٹ بھر رہے ہیں اور جانوروں کی خدمت ہو رہی ہے۔ تقریباً آدھے سے زیادہ گاؤں والے انہی کے گھر سے دودھ لے کر جاتے تھے، ان کا یہی ذریعہ معاش تھا۔ ان کا بیٹا دوسرے شہر میں کام کرتا تھا، مہینے 1.5 مہینے بعد ایک چکر لگا لیتا، مگر گھر کے خرچ کے لیے اس نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ سارا پیسہ جمع کرتا جا رہا تھا، شاید اپنے کسی بڑے خواب کے لیے یا شاید صرف اپنے لیے۔ ادھر صادق صاحب تھے کہ خوشی خوشی اس محنت کو اپنا فرض سمجھ کر نبھا رہے تھے۔ انہیں کبھی شکایت نہ ہوئی کہ بیٹا ساتھ نہیں دیتا، نہ انہوں نے کبھی بہو سے حساب مانگا۔ بہو خود ہی پیسے رکھتی، خود ہی جانوروں کے لیے کھل اور ونڈا اور چارے کا انتظام کرتی۔ صادق صاحب کا کام بس اتنا تھا کہ جانوروں کی دیکھ بھال کریں اور دودھ نکال کر گھر پہنچا دیں، مگر اس سارے نظام میں ایک چیز کہیں کھو گئی تھی، اور وہ تھی صادق صاحب کی اپنی حیثیت۔ وہ اس گھر کے بزرگ تھے، مگر جیسے آہستہ آہستہ ایک کونے میں لگا دیے گئے تھے۔ ان کی ضرورت صرف کام تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن وہ حسب معمول ڈیرے پر کام کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی، مگر وہ پھر بھی جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ پسینہ ان کے چہرے سے بہہ رہا تھا، مگر انہوں نے پرواہ نہ کی۔ تبھی ایک کمزور سی آواز نے انہیں پکارا، بھائی صادق۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو گاؤں کی ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، چہرہ تھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔
اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی تھے جو اس کے کپڑوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ قریب آئی اور بولی، بھائی، میرے پوتا پوتی بھوکے ہیں، تمہیں تو پتا ہے وہ یتیم ہیں، بیچاروں کا نہ ماں ہے نہ باپ، رات سے رو رہے ہیں، اگر تھوڑا سا دودھ دے دو اور پیسے نہ لو تو تمہاری مہربانی ہوگی، اور اگر تمہیں پیسے لینے ہیں تو ادھار کر لو، میرے پاس جیسے ہی پیسے آئیں گے میں تمہیں دے جاؤں گی۔ صادق صاحب نے اس عورت کو غور سے دیکھا، وہ اسے برسوں سے جانتے تھے۔ اس کے بیٹے اور بہو کا انتقال ہو چکا تھا، اب یہ بوڑھی عورت ہی ان بچوں کا واحد سہارا تھی۔ خود بھی بیمار رہتی تھی مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح بچوں کو پال رہی تھی۔ ان بچوں کی حالت دیکھ کر صادق صاحب کا دل بھر آیا۔ ایک لمحے کو انہیں اپنی وہ حالت یاد آئی جب وہ خود دودھ کے ایک گلاس کے لیے ترس گئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھے، ایک صاف ڈول اٹھایا اور تازہ دودھ نکال کر اسے بھر دیا، پھر وہ ڈول اس عورت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہنے لگے، اس کے پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لے جاؤ، اور جب بھی ضرورت ہو آ کر دودھ لے جایا کرو، بچوں کو بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ وہ عورت حیران رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بار بار دعائیں دینے لگی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے، تمہاری اولاد کو خوش رکھے، تمہیں صحت دے۔ صادق صاحب ہلکا سا مسکرائے، کہنے لگے، بہن، کچھ کام خدا کی رضا کے لیے بھی کر لینے چاہیے، دنیا داری تو یہیں کی یہیں دھری رہ جائے گی، اصل چیز وہی ہے جو ہم ساتھ لے کر جائیں گے۔ عورت دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بچے خوشی خوشی اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے، ان کے چہروں پر اب امید کی ایک جھلک تھی۔ صادق صاحب کچھ دیر وہیں کھڑے انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے، ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، وہ سکون جو شاید انہیں اپنے ہی گھر میں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی، پھر خاموشی سے دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر حقیقت میں اس دن ان کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سوا نیزے پر چمک رہا تھا اور گرمی کی شدت جیسے زمین سے آگ نکال رہی تھی۔ صادق صاحب حسب معمول ڈیرے پر مصروف تھے، روزے کی حالت میں بھی ان کے کام میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہی جانوروں کو چارہ ڈالتے، وہی پانی پلانا، وہی صفائی کرنا۔ ان کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے اور چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا، مگر انہوں نے ایک لمحے کو بھی آرام کرنے کا نہیں سوچا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ پھر بھی بھینس کے آگے چارہ ڈالنے جھک گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر قدم لڑکھڑا گئے۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب انہیں کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ ڈیرے کے قریب سے گزرنے والے 2 آدمیوں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑ کر آئے۔ صادق بھائی، کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے انہیں ہلانے کی کوشش کی مگر صادق صاحب بے ہوش ہو چکے تھے، ان کی سانسیں مدھم تھیں اور جسم بالکل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، کسی نے پانی کے چھینٹے مارے مگر وہ ہوش میں نہ آئے۔ آخر کار 2 آدمیوں نے انہیں اٹھایا اور گھر کی طرف لے چلے۔ راستے بھر لوگ افسوس سے سر ہلاتے رہے، سب جانتے تھے کہ صادق صاحب کس حال میں بھی کام چھوڑنے والے نہیں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے صادق صاحب کو صحن میں چارپائی پر لٹا دیا اور بہو کو آواز دی۔ بہو باہر آئی تو ایک لمحے کو چونکی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر بیزاری آ گئی۔ کیا ہوا انہیں؟ ایک آدمی نے کہا، بہن، لگتا ہے کمزوری سے بے ہوش ہو گئے ہیں، ذرا خیال کرو ان کا۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے، صحن میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد صادق صاحب نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، سر بھاری تھا اور جسم میں جان نہیں تھی۔ انہوں نے گردن گھما کر ارد گرد دیکھا تو بہو سامنے کھڑی تھی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہوش آ گیا؟ اب اٹھیں اور یہ ناٹک بند کریں، 2 دن سے کام کا بوجھ بڑھ گیا ہے اور آپ ہیں کہ ڈرامے شروع کر دیے، ڈیرے پر جا کر کام کریں، جانور بھوکے کھڑے ہیں۔ یہ الفاظ صادق صاحب کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، ان کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کی، جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا مگر وہ پھر بھی سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ انہی لمحوں میں ان کا پوتا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا،
وہ کھیلتے کھیلتے جلدی میں تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ صادق صاحب نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھے تاکہ بچے کو سنبھال سکیں، مگر کمزوری نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ ہاتھ آگے بڑھا مگر بچے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ خود لڑکھڑا گئے۔ بچہ زور سے نیچے گرا اور رونے لگا۔ بہو دوڑتی ہوئی آئی، اس نے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ پھر اس کی نظر صادق صاحب پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ آپ سے ایک بچہ بھی نہیں سنبھالا جاتا؟ کیوں اٹھے تھے اگر طاقت نہیں تھی؟ میرا بچہ گر گیا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ آپ کو تو بس بہانے چاہیے کام سے بچنے کے لیے۔ یہ الفاظ صادق صاحب کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ وہیں کھڑے رہ گئے۔ ان کا دل جیسے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر انہوں نے انہیں گرنے نہ دیا۔ انہوں نے ایک بار اپنے پوتے کی طرف دیکھا جو اب بھی سسک رہا تھا۔ دل چاہا کہ اسے گلے لگا لیں مگر وہ ہمت نہ کر سکے۔ انہیں محسوس ہوا جیسے وہ اس گھر میں اجنبی ہو چکے ہیں۔ بہو اب بھی بڑبڑا رہی تھی۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہ کام کے نہ کاج کے۔ یہ جملہ سن کر صادق صاحب کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے مڑے۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر وہ چلتے گئے۔ نہ کسی نے روکا، نہ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ دروازے سے باہر نکل آئے۔ گلی سنسان تھی۔ سورج اب بھی اسی شدت سے چمک رہا تھا مگر انہیں کچھ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ ان کے اندر ایک عجیب سی خالی پن محل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے گئے، ہر قدم کے ساتھ ان کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں اپنی ساری زندگی یاد آنے لگی۔ وہ دن جب انہوں نے اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، وہ راتیں جب اس کی بیماری میں جاگ جاگ کر دعائیں کی تھیں، اور آج وہی بیٹا کہیں دور اپنے خوابوں میں مگن تھا اور وہ خود اس حال میں تھے کہ ایک گلاس دودھ کے لیے ترس رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ لبوں پر ایک بے آواز دعا آئی، یا اللہ بس اب آسانی کر دے۔ وہ چلتے چلتے گاؤں کے باہر نکل آئے۔ قدموں میں اب مزید طاقت نہ تھی مگر وہ رکے نہیں، جیسے اس گھر کی دہلیز سے دور جانا ہی ان کے لیے سکون کا واحد راستہ بن چکا تھا۔ دور کہیں اذان کی آواز گونجی۔ صادق صاحب نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کیں۔ دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اترنے لگی، جیسے اللہ ہی اب ان کا واحد سہارا ہو۔ وہ سڑک کنارے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ سانسیں تیز چل رہی تھیں اور جسم تھکن سے چور تھا، مگر دل میں ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ اب وہ واپس اس گھر میں نہیں جائیں گے جہاں ان کی قدر نہیں، جہاں ان کی محبت کا کوئی مول نہیں۔ انہوں نے زمین پر نظر جمائے رکھی۔ آنسو آہستہ آہستہ ٹپکتے رہے مگر اس بار ان آنسوؤں میں دکھ کے ساتھ ساتھ ایک خاموش سا سکون بھی شامل تھا، جیسے وہ ایک کٹھن فیصلے کے بعد خود کو ہلکا محسوس کر رہے ہوں۔ 2 دن گزر گئے۔ ڈیرے سے دودھ کا ایک قطرہ بھی گھر نہ پہنچا۔ شروع میں بہو نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اس نے سوچا شاید صادق صاحب کسی وجہ سے دیر کر رہے ہوں گے یا خود ہی کہیں مصروف ہوں گے، مگر جب مسلسل 2 دن تک نہ دودھ آیا اور نہ ہی صادق صاحب کا کوئی پتہ چلا تو اس کے دل میں بے چینی پیدا ہونے لگی۔ تیسرے دن صبح ہوتے ہی وہ خود ڈیرے کی طرف چل پڑی۔ دل میں ہلکا سا غصہ بھی تھا اور ایک انجانا سا خوف بھی۔ جیسے ہی وہ ڈیرے کے قریب پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورا ڈیرا اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ بھینسیں بے چین ہو کر ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ کچھ بھینسیں زور زور سے رمبھا رہی تھیں، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور درد سے وہ بار بار ٹانگیں مار رہی تھیں۔ چارہ کئی جگہ بکھرا ہوا تھا مگر کسی نے انہیں ٹھیک سے ڈالا نہ تھا۔ ایک نوکر جو وہاں رکھا گیا تھا وہ پسینے میں شرابور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ وہ ایک بھینس کو سنبھالتا تو دوسری کھل کر بھاگنے لگتی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اکیلا پورا پہاڑ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، بی بی جی میں اکیلا کیا کیا سنبھالوں؟ نہ وقت پر چارہ پڑا، نہ دودھ نکلا، جانور بھی بگڑ گئے ہیں۔ اسی دوران ایک بھینس نے زور سے لات ماری اور قریب کھڑے آدمی کو بھگا دیا۔ بہو کا دل دہل گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا
صادق صاحب اکیلے یہ سب کیسے سنبھالتے تھے؟ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، صادق صاحب کہیں نظر نہ آئے۔ اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے واپس گھر آئی اور فوراً اپنے شوہر کو فون کیا۔ بیٹا اسی دن شام تک گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی اسے ساری بات کا پتہ چلا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آتے ہی بیوی کو سختی سے ڈانٹا، تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اتنا کام کیسے کرتا ہوگا؟ تمہیں صرف پیسوں کی فکر تھی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ بھی انسان ہے۔ بہو خاموش کھڑی رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار پچھتاوا جاگا تھا۔ دونوں فوراً صادق صاحب کو ڈھونڈنے نکلے، گاؤں کے کونے کونے میں پوچھا۔ آخرکار ایک شخص نے بتایا کہ انہیں گاؤں کے باہر درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ وہ دونوں وہاں پہنچے تو صادق صاحب ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ چہرہ کمزور اور آنکھیں بند تھیں، جیسے کئی دنوں کی تھکن ان پر طاری ہو۔ بیٹا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ابا جی، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ صادق صاحب نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، بیٹے کو دیکھا تو ایک لمحے کو خاموش رہے، پھر نظریں جھکا لیں۔ بیٹے نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ابا جی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے کبھی آپ کے حالات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ صادق صاحب نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچا اور دھیمی آواز میں بولے، بیٹا، غلطی صرف تمہاری نہیں ہے، میری بھی ہے۔ میں نے خود کو اتنا سستا کر دیا کہ کسی کو میری قدر ہی نہ رہی۔ وہ کچھ لمحے رکے، پھر بولے، اگر میں کسی غریب کو دودھ دے دوں تو وہ گناہ بن جاتا ہے۔ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میرے لیے ایک گلاس دودھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ایسے گھر اور ایسے حالات میں کیا کروں؟ ان کے الفاظ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے فوراً کہا، ابا جی، ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں، اب سب کچھ بدل جائے گا، آپ بس میرے ساتھ گھر چلیں۔ بہو بھی آگے بڑھی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے روتے ہوئے معافی مانگی، ابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ صادق صاحب نے ایک نظر اس پر ڈالی، ان کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا اور تھکن بھی، مگر پھر انہوں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کھڑے ہو گئے۔ وہ بیٹے کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ اگلے ہی دن بیٹے نے ڈیرے کے لیے مزید نوکر رکھ لیے۔ جانوروں کی دیکھ بھال کا باقاعدہ نظام بنایا گیا۔ اب صادق صاحب کو صرف نگرانی کرنی ہوتی تھی۔ انہیں آرام دیا گیا، وقت پر کھانا اور دودھ دیا جانے لگا۔ بہو بھی بدل چکی تھی، اب وہ خاموشی سے ان کا خیال رکھتی، ان کے سامنے نظریں جھکا کر بات کرتی۔ اس کے رویے میں پچھتاوا صاف نظر آتا تھا۔ صادق صاحب پھر سے ڈیرے پر جانے لگے، مگر اب وہ پہلے والے صادق صاحب نہیں تھے۔ اب وہ صرف کام کرنے والے نہیں بلکہ عزت کے ساتھ جینے والے انسان تھے۔ کبھی کبھی وہ اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھتے جہاں انہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ ان کے چہرے پر اب ایک سکون ہوتا تھا، اور شاید یہی سکون ان کی ساری محنت اور صبر کا اصل صلہ تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ گھر کا ماحول جو پہلے بوجھل اور سرد ہوا کرتا تھا، اب کچھ بدلنے لگا تھا۔ صادق صاحب کے چہرے پر جو مستقل تھکن اور اداسی رہتی تھی، وہ کم ہونے لگی تھی۔ اگرچہ عمر اور محنت نے اپنا اثر چھوڑ دیا تھا، مگر اب انہیں کم از کم یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس گھر میں غیر ضروری نہیں ہے۔ بیٹا روزانہ شام کو ان کے پاس بیٹھتا، ان سے ڈیرے کے معاملات پوچھتا، ان کی رائے لیتا۔ صادق صاحب کو یہ سب کچھ عجیب بھی لگتا اور اچھا بھی۔ وہ کبھی کبھی دل ہی دل میں سوچتے کہ کاش یہ سب پہلے ہو جاتا تو شاید دل اتنا نہ ٹوٹتا۔ بہو بھی اب بدل چکی تھی۔ وہ صبح خود ان کے لیے ناشتہ بناتی، دوائی وقت پر دیتی اور دودھ کا گلاس ان کے سامنے رکھ کر خاموشی سے چلی جاتی۔ اس کی نظریں اب جھکی رہتی تھیں، جیسے وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ صادق صاحب اس کے اس بدلے ہوئے رویے کو دیکھتے تو کچھ نہ کہتے، مگر دل میں ایک نرمی سی آ جاتی۔ ایک دن وہ حسب معمول ڈیرے پر گئے۔ وہاں سب کچھ ترتیب سے تھا، نوکر اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، جانور پرسکون کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک بھینس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ پیار سے ان کے قریب ہو گئی۔ صادق صاحب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسی وقت انہیں وہ بوڑھی عورت یاد آئی جو اپنے یتیم پوتے پوتی کے ساتھ آئی تھی۔ انہوں نے فوراً ایک نوکر کو بلایا اور کہا کہ ایک ڈول تازہ دودھ بھر کر اس کے گھر پہنچا دو۔ نوکر نے سر ہلایا اور دودھ لے کر چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر ان کا بیٹا جو ساتھ کھڑا تھا آہستہ سے بولا، ابا جی، آپ پہلے بھی یہ سب کرتے تھے نا؟
صادق صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیے۔ کہنے لگے بیٹا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کرتا ہے، ان کا حساب کہیں اور ہوتا ہے۔ بیٹے نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور سر جھکا لیا۔ شام کو جب صادق صاحب گھر لوٹے تو ان کا پوتا بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے گلے لگ گیا۔ دادا ابو آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ صادق صاحب نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ زندگی نے انہیں بہت کچھ دکھایا تھا، مگر آخرکار انہیں وہ عزت اور سکون بھی مل گیا جس کے وہ حقدار تھے۔ اب ڈیرا بھی چل رہا تھا، گھر بھی سنبھل گیا تھا، اور سب سے بڑھ کر رشتوں میں وہ گرمی واپس آ گئی تھی جو کہیں کھو گئی تھی۔ صادق صاحب نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ باقی زندگی سکون اور شکر کے ساتھ گزاریں گے، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔